تاخیر برداشت نہیں کروں گا، ٹرمپ کا غزہ میں قیام امن اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو پیغام۔ کہا قدر کرتا ہوں کہ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بمباری عارضی طور پر روک دی۔ حماس کو فوراً اقدامات کرنے چاہیے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وقت ہے کہ اس کام کو فوراً مکمل کیا جائے، سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ غزہ پر صبح سے جاری حملوں میں مزید 55 فلسطینی اور درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی میں آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ لوگوں کو واپسی آنے سے متعلق سخت انتباہ۔ فلاٹیلا سے گرفتار رضاکاروں کی رہائی شروع۔ ترکیہ کے 36 افراد سمیت 137 رضاکار رہا خصوصی طیارے سے استنبول پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی۔ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج۔ برطانوی حکومت کی فلسطین ایکشن پر پابندی۔ ریلی کے دوران پولیس نے دھاوا بول دیا۔ لندن پولیس نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کا غزہ میں قتل عام روکنے اور فلسطین ایکشن پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عوام پھٹ پڑے۔ اسپین بارسلونا میں فلسطین میں نسل کشی کے خلاف احتجاج میں ٹیکسی ڈرائیورز کی شرکت۔ مالاگا میں غزہ سے اظہار یکجہتی اور گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف مظاہرے۔ فرانسیسی مظاہرین نے اسرائیلی فوج کے لیے بھیجے جانے والے الیکٹرانک روز کی ترسیل روک دی۔ پیرس میں ایک اور احتجاج میں معروف فٹ بالر اور ان کی اہلیہ نے شرکت کی۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جلسے سے خطاب۔ کہا غزہ میں لوگ 2 سال سے مسلسل اسرائیلی بمباری کا شکار ہیں۔ حماس اس وقت بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ حماس نے اپنے جواب میں فلسطینی ریاست کی بات کی۔ حماس نے واضح کر دیا کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ فطرت الہندوستان کے شر پسند مسلسل ناکامیوں پر بوکھلاہٹ کا شکار۔ خزدار کے علاقے میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش۔ سیکورٹی فورسز کا بر وقت آپریشن، 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ سیکورٹی فورسز عوام کے تحفظ کے لیے فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ آزاد کشمیر حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل جامع معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل۔ مظفر آباد اور پونچھ میں نئے تعلیمی بورڈ کے قیام سے تعلیمی اصلاحات کی جائے گی۔ منگلا ڈیم توسیعی منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کو زمین کی فراہمی یقینی بنانے کا وعدہ۔ صحت اور بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ منظور۔ گرفتار مظاہرین کی رہائی اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے کا شفاف اور منصفانہ حل معاہدے میں شامل۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ موبائل سروس بحال، بازار بھی کھل گئے۔ مظفر آباد، باغ، آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بحال، کاروباری مراکز کھل گئے، ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ بھارت کی کشمیر میں خون ریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مذاکراتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا۔ انتظامی ڈھانچے میں کمی کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پرتشدد مظاہروں میں خون بہنے پر افسوس ہے۔ کمیٹی ہر 15 روز بعد اجلاس کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم۔ کہا حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔